نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحدید کے 2 رکوعوں یعنی 19 آیات کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں۔ آپ کا ذوق و شوق، آپ کے موصول ہونے والے خط، آپ کی موصول ہونے والی ای میلز اور سوالات کے جوابات ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن فہمی کے لیے اس ذوق و شوق کو اور سے اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آج سورۃ الحدید کے تیسرے رکوع یعنی آیت نمبر 20 سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا اعلموا انما حیات الدنیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اعلموا، یہ امر کا صیغہ اس سے پہلے آ چکا ہے، اس سے پہلے بھی اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، آیت نمبر 17 میں مادہ ہے عین لام اور میم، باب سمع سے امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اعلموا، جان لو، انما یا انما یہ کلمہ حصر ہے اور اس سے کسی بھی مفہوم کے اندر ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ حجرات میں یہ کلمہ آ چکا ہے، آیت نمبر 15 میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کسی شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو یہ انما یا انما کلمہ حصر ہے۔ اس کے بعد ہے الحیات الدنیا۔ الحیات الدنیا یہ مرکب توصیفی ہے۔ دیکھیے مرکب توصیفی میں دونوں کمپوننٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ال ہے، یہاں پر بھی ال ہے۔ الحیات اس کا مطلب ہے زندگی اور دنیا اس کا مطلب ہوتا ہے قریبی یا کمتر یا گھٹیا، یہ دونوں مفہوم ہوتے ہیں۔ ادنا مذکر ہوتا ہے اور اس کی مؤنث ہوتی ہے دنیا۔ ادنا کمتر کو بھی کہتے ہیں اور گھٹیا کو بھی اور قریبی کو بھی، اور دنیا اسی کی مؤنث ہے۔ تو الحیات الدنیا یہ کمتر زندگی یا گھٹیا زندگی یا قریبی زندگی، دنیا کی ضد ہے آخرت، الحیات الآخرہ۔ تو یہ ایک تمثیل اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے، کس کے لیے؟ اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ تو جان لو کہ بے شک بلا شبہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی،
یہ مبتدا ہے. اب اس کی خبر کیا ہے؟ نمبر 1 لعبن. لعبن کہتے ہیں کھیل کو، دنیا کی زندگی کھیل ہے. ولہون، لہون کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو کہ جس میں آدمی کھو جائے، جو چیز آدمی کو غافل کر دے. لہون کا ترجمہ کیا جاتا ہے تماشا، اور تماشا ہے. وزینتن، اور زیب و زینت ہے، بناؤ سنگھار ہے. وتفاخرن، تفاخرن یہ اصل میں باب تفاعل سے مصدر ہے. تفاعل، تفاخرن، اس کا مادہ ہے فا، خا اور را. باب تفاعل سے تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا. وتفاخرن، اور ایک دوسرے پر بازی لے جانا ہے. بینکم، آپس میں. بینا ظرف ہے، فوقا، تحتا، خلفا، بینا. بینکم تمہارے درمیان، اور ایک دوسرے پر بازی لے جانا ہے تمہارے درمیان. وتکاثر، اور یہ تکاثر بھی باب تفاعل ہے. کاف، سا اور را مادے سے تکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا کثرت کی خواہش نے، کثرت کی ہوس نے. تکاثر بھی باب تفاعل ہے. اور کثرت کی ہوس ہے فی الاموال والاولاد، یہ پورے کا پورا مرکب جاری ہے. فی الاموال، مال میں، والاولاد، اور اولاد میں. محترم ناظرین، یہاں پر اللہ نے دنیا کی زندگی کے 5 ادوار بتائے ہیں. پہلا دور ہوتا ہے بچپن، دوسرا لڑکپن، تیسرا جوانی، چوتھا ادھیڑ عمر، اور 5واں بڑھاپا. لیکن یہاں پہ اللہ نے ان اصطلاحات کے ساتھ یہ ادوار زندگی نہیں بتائے، بلکہ ان 5 ادوار میں جو چیز انسان کو متاثر کرتی ہے، جس چیز میں انسان کھو جاتا ہے، جس چیز کی وجہ سے انسان آخرت کی تیاری یا دین کے تقاضوں سے غافل ہوتا ہے، یہاں پر وہ باتیں بیان ہوئی ہیں. جان لو بے شک دنیا کی زندگی لعبن، کھیل ہے. اس میں اشارہ بچپن کی طرف ہے، جبکہ بچے کی ساری دلچسپی کھیل میں ہوتی ہے. بچہ کھیل رہا ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ صحت مند ہے. اگر وہ کھیل نہ رہا ہو تو اس سے خطرہ ہوتا ہے کہیں یہ بیمار تو نہیں. تو یہ بالکل معصومانہ کھیل ہے. بچے کو کوئی شعور نہیں کہ اس کھیل میں کیا لذت ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بس وہ ایک معصومانہ کھیل ہے. نمبر 2 ولہون، یہ لڑکپن ہے. اب یہ عمر ہوتی ہے جس میں کھیل کی لذت حاصل ہوتی ہے، اور انسان بھاگ کر کھیل کے میدانوں کی طرف یا کھیل کے مختلف امور کی طرف جاتا ہے. یہ لڑکپن کی طرف اشارہ ہے. وزینتن، اور یہ جوانی کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں انسان اب زیب و زینت کا خاص اہتمام کرتا ہے. اپنے لباس، اپنے جوتے، اپنے بالوں کا اسٹائل، اپنی ہر چیز کو وہ فیشن کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا دور ہے چوتھا، جبکہ انسان عملی زندگی میں آتا ہے، اور اب اس کے بعد آگے سے آگے نکلنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. دولت میں، مناصب میں، مکانات میں، کارخانوں میں، گاڑیوں کے اعتبار سے انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آگے نکل جاؤں اپنے ساتھیوں سے، اور بازی لے جانا ہے بینکم، آپس میں، یعنی ایک دوسرے سے. اور اس کے بعد 5واں دور ہے بڑھاپے کا، جبکہ آدمی اب مزید دنیا کمانے کے قابل نہیں رہتا، تو سمیٹ سمیٹ کر رکھنے کی خواہش ہوتی ہے. خواہش ہوتی ہے کہ کثرت سے مال بھی ہو اور کثرت سے اولاد بھی ہو. تو جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل ہے. اور یہ واو یہاں پر جو بھی آ رہے ہیں یہ عطف کے ہیں، نئے جملہ شروع نہیں ہو رہا، بلکہ خبر کے، دنیا کی زندگی کے بارے میں جو خبر ہے اسی کے مختلف حصے بیان ہو رہے ہیں. یہ سارے کے سارے واو جو آ رہے ہیں عطف کے ہیں. جان لو بے شک دنیا کی زندگی یا دنیاوی زندگی یا یہ قریبی زندگی یا یہ گھٹیا زندگی کیا ہے؟ یہ کھیل ہے، بچپن، ولہون، اور تماشا ہے یعنی لڑکپن. وزینتن، اور سجاوٹ ہے،
زبزنت اختیار کرنا ہے یعنی جوانی، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کثرت کی ہوس ہے یعنی بڑھاپا، کثرت کی ہوس ہے مالوں میں، یہ مال کی جمع مال کے اعتبار سے، والاولاد، اور اولاد کے اعتبار سے، ولدن کی جمع اولاد۔ کمثل غیث، اعجب الکفار نباتہ، کمثل غیث، کاف حرف جار اور مثل کا مطلب مثال، کمثل غیث، مثل غیث مرکب اضافی ہے، غیث کہتے ہیں بارش کو، بارش کی مثال کی مانند، مثل غیث مرکب اضافی، اور کمثل غیث پورے کا پورا مرکب جاری، اس کاف کی وجہ سے یہ مثل حالت جر میں ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ۔ کمثل غیث، بارش کی مثال کی طرح، اعجب الکفار نباتہ، اعجبا آپ غور کریں گے تو باب افعال میں ماضی کا پہلا صیغہ ہے، مادہ ہے عین جیم اور با، اور باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں متاثر کرنا۔ اعجب الکفار متاثر کرتا ہے کسان کو، کفارہ یہ کفار عربی میں کافر کی جمع بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کفار یہ واحد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کسان کے لیے۔ کفر کے ایک معنی ہوتے ہیں چھپانا، کسان چونکہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے قرآن میں کسان کے لیے یہ لفظ کفار بھی استعمال ہوا ہے۔ متاثر کرتا ہے کسان کو نباتہ، نباتہ کا مطلب بڑھنا، نباتن، نبتا ینبتو، باب ضربہ سے مادہ ہوتا ہے نون با اور تا، باب ضربہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، اسی کا مصدر ہے نباتن، نباتہ مرکب اضافی ہے، اس کا بڑھنا۔ مراد یہ ہے کہ بارش کے ذریعے سے جو کھیتی اگتی ہے اس کھیتی کی طرف اشارہ ہے، یہاں پہ کھیتی کا لفظ نہیں آیا لیکن اشارہ وہی ہے کہ اصل میں کھیتی پیدا ہوتی ہے بارش ہی کی وجہ سے۔ تو بارش کی مثال کی مانند متاثر کرتا ہے کسان کو اس کا بڑھنا۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایک کھیتی کے سائیکل کی طرح ہے، فرمایا کہ بالکل کھیتی کی طرح، اس بارش کی طرح جس سے کھیتی اگتی ہے، متاثر کرتا ہے کفار کو اس کا یعنی کھیتی کا بڑھنا۔ اعجب الکفار نباتہ، پھر فرمایا ثم یہیجو، یہیجو کا مادہ ہوتا ہے ہا یا اور جیم، باب ضربہ سے، ضربہ یضربو تو بنے گا ہیجا یہیجو، یضربو، یضربو کے وزن پر ہوگا یہ اجوف یائی ہے، اور اجوف یائی میں حرف علت کی حرکت پیچھے حرف صحیح ساکن کو منتقل ہوتی ہے، تو یا کی زیر پیچھے چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا یہیجو، حاجہ یہیجو، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، جوبن پر آنا۔ فرمایا متاثر کرتا ہے کسان کو اس کا بڑھنا، ثم یہیجو، اور پھر وہ اپنے پورے عروج پر آتا ہے،
یعنی کھیتی کی وجہ سے جو سبزہ پیدا ہوا وہ سبزہ اپنے پورے جوبن پر آتا ہے، اپنے عروج پر آتا ہے. ثم یہیج. اس کے بعد الفاظ ہیں فتراہ مصفرا. فتراہ فتراہ مصفرا. فتراہ مصفرا بلکہ فتراہ. فا حرف عطف ہے اور ترا مادہ ہے را حمزہ اور یا باب فتح سے. یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کا بھی صیغہ ہے یہ جمع واحد مذکر حاضر کا. را حمزہ یا مادہ. دیکھیے اس سے مضارع کیا بنے گا؟ فتح یفتح سے مضارع بنے گا یفتح یرآ یو. اب یہ محموس کا قاعدہ آپ پڑھیں گے کتاب کے بالکل آخر میں دیے ہوئے ہیں یہ قاعدے کہ اگر حمزہ سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ اپنی حرکت اس کو دے کر خود محذوف ہو جاتا ہے. تو حمزہ کی حرکت پیچھے جائے گی اور یہ ہو جائے گا یرایو. اور زبر کے بعد یا ہے یہ تبدیل ہو جائے گی الف میں تو یہ ہو جائے گا یرا. زبر اور یہ الف مل کر کھڑا زبر بن گئی یرا. اور اسی سے جب آپ بنائیں گے ساتواں صیغہ تو مضارع میں جیسا پہلا صیغہ ہوتا ہے ویسے ساتواں ہوتا ہے. صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ یہاں یا ہے اور وہاں تا ہوتا ہے. تو یہ بن جائے گا ساتواں صیغہ ترا. الم تر کیف فعل ربک. کیا تو نے نہیں دیکھا کیسے کیا تیرے رب نے؟ سورہ حدید میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 12 میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات. تم دیکھو گے اس دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. اور یہ یا لکھی جا رہی ہے پڑھی نہیں جا رہی اور یہاں پر اس کو لکھا بھی نہیں ہے الف ہی آ گیا صرف. فتراہ تو تم دیکھتے ہو اس کو یعنی اس سبزے کو. سبزہ پیدا ہوا اپنے عروج پر پہنچا اور پھر تم دیکھتے ہو اس کو مصفرن. مصفرن کے معنی ہوتے ہیں زرد. مصفرن تم اس کو دیکھتے ہو زرد. ثم کہتے ہیں حرف یہ عطف ہے. ثم پھر یکون. یکون اس سے پہلے آیا تھا یکون ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل آیت نمبر 16 میں. وہ تیسرا صیغہ تھا مضارع کا اور یہ پہلا ہی صیغہ ہے. کاف واو نون مادہ باب نصرہ سے مضارع کا پہلا صیغہ یکون. پھر وہ ہو جاتا ہے حطامہ. حطامن کہتے ہیں چورا چورا. کانا یکونوں کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. یکونوں کی وجہ سے یہ نصب میں اور پھر وہ ہو جاتا ہے چورا چورا. یہ ہے اصل میں دنیاوی زندگی کے لیے تمثیل. کمثل غیث بارش کی مثال کی مانند متاثر کرتا ہے کسان کو اس کا بڑھنا. پھر وہ سبزہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو اس کو یعنی سبزے کو مصفرن زرد کہ وہ اس پہ زوال اب آتا ہے وہ زرد پڑتا ہے. ثم یکون حطاما پھر وہ ہو جاتا ہے ریزا ریزا چورا چورا.
محترم ناظرین، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 طویل آیت ہے، ہم اکثر حصے کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اس آیت کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو زندگی کی تمثیل دی ہے وہ ایک کھیتی سے دی ہے۔ جس طرح کھیتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اپنے عروج پر پہنچتی ہے اور پھر زوال سے دوچار ہوتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، جوانی پر پہنچتے ہیں، پھر زوال آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، اور ہم بھی جس طرح کھیتی چورا چورا ہو کے زمین میں مل جاتی ہے، ہم بھی بالآخر زمین میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی کو مسافروں کی طرح بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 50 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال، الحیات الدنیا ڈیش ہے؟ اے مرکب اضافی، بی مرکب توصیفی، سی مرکب جاری۔ دوسرا سوال، تفاخرن باب ڈیش کا مصدر ہے؟ اے تفعیل، بی افعال، سی تفاعل۔ تیسرا سوال، یہیجو کا مادہ ہے ہا یا جیم اور یہ ڈیش ہے؟ اے مثال یائی، بی ناقص یائی، سی اجوف یائی۔ چوتھا سوال، حتامن حالت نصب میں ہے ڈیش کی وجہ سے؟ اے یکونوں کی، بی حال ہونے، سی مفعول ہونے۔ محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال، الحیات الدنیا ڈیش ہے؟ اے مرکب اضافی، بی مرکب توصیفی، سی مرکب جاری۔ دوسرا سوال، تفاخرن باب ڈیش کا مصدر ہے؟ اے تفعیل، بی افعال، سی تفاعل۔ تیسرا سوال، یہیجو کا مادہ ہے ہا یا جیم اور یہ ڈیش ہے؟ اے مثال یائی، بی ناقص یائی، سی اجوف یائی۔ چوتھا سوال، حتامن حالت نصب میں ہے ڈیش کی وجہ سے؟ اے یکونوں کی، بی حال ہونے، سی مفعول ہونے۔